اپوزیشن کا پہلا جلسہ ہو گیا، لوگ نکل آئے، اچھا ہو گیا، لیکن اس جلسے سے میاں نواز شریف کی پاک فوج کے خلاف تقریر سے پاکستان نہیں بلکہ ہمارا دشمن بھارت خوش ہوا۔ گھر کی باتیں گھر ہی میں ہوتی تو بہت اچھا ہوتا، لیکن باہر بیٹھ کر اپنی ہی فوج پر چڑھائی، ملک دشمنوں کو خوش کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ میاں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کہتی ہیں کہ بھارت ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ بھارت تب خوش ہوتا ہے جب سابق وزیر اعظم کے خلاف مقدمے بنتے ہیں۔ مریم نواز کا فلسفہ انہیں مبارک، لیکن میں بتاتی ہوں کہ بھارت کب خوش ہوتا ہے۔ بھارت اس وقت خوش ہوتا ہے جب آپ فوج کو کمزور کرتے ہیں۔ بھارت اس وقت خوش ہوتا ہے جب فوج کو سیاست میں گھسیٹ کر متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بھارت اس وقت خوش ہوتا ہے جب ڈان لیکس کی جاتی ہے۔ بھارت اس وقت خوش ہوتا ہے جب ممبئی حملوں کی ذمہ داری اپنے لوگوں کے سر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بھارت اس وقت خوش ہوتا ہے جب بھارت میں حملوں کے لیے لوگ پاکستان سے جانے کی بات کی جاتی ہے۔ بھارت اس وقت خوش ہوتا ہے جب اجمل قصاب کو پاکستانی بنا دیا جاتا ہے۔ بھارت اس وقت خوش ہوتا ہے جب پٹھان کوٹ کے حملے کی FIR گجرانوالہ میں کاٹ دی جاتی ہے۔ بھارت اس وقت خوش ہوتا ہے جب بھارت جا کر آپ مودی سے تو ملتے ہیں لیکن حریت کانفرنس کو ملنے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ بھارت اس وقت خوش ہوتا ہے جب اوفا ڈکلیریشن سے کشمیر کا ذکر نکال دیا جاتا ہے۔ بھارت اس وقت خوش ہوتا ہے جب نیپال میں ملک کا وزیر اعظم بند کمرے میں اکیلا مودی سے ملاقات کرتا ہے۔ بھارت اس وقت خوش ہوتا ہے جب نریندر مودی رائے گنج میں آ کر سالگرہ کا کیک کاٹتا ہے۔ بھارت اس وقت خوش ہوتا ہے جب مودی کو ساڑیوں کے تحفے بھیجے جاتے ہیں۔ بھارت اس وقت خوش ہوتا ہے جب سجن جندال جیسے لوگ بغیر ویزے کے آپ سے ملنے مری تک جاتے ہیں۔ بھارت اس وقت خوش ہوتا ہے جب آپ وہی بیانیاں لے کر چلتے ہیں جو بھارت لے کر چل رہا ہے، اور بھارت تب خوش ہوتا ہے جب 3 بار کا وزیر اعظم بھرے جلسے میں پاک فوج کے سپہ سالار پر الزامات کی بوچھاڑ کرتا ہے۔ ایک اور حقیقت یہ بھی ہے کہ بھارت اس وقت بھی خوش ہوتا ہے جب پاکستان میں مہنگائی ہوتی ہے، بے روزگاری ہوتی ہے اور حکومت عام آدمی کو ریلیف دینے میں ناکام ہوتی ہے۔ عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ سر، یہ جو کچھ میں نے ابھی کہا ہے آپ کو اس سے کوئی اختلاف تو نہیں ہے؟ ٹھیک بات کی ہے؟ نہیں، میں کب کہہ رہا ہوں غلط ہے؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں جی، بھارت خوش ہوتا ہے جب پاکستان کمزور ہوتا ہے۔ جی، بھارت خوش ہوتا ہے جب پاکستان میں آئین توڑا جاتا ہے۔ بھارت خوش ہوتا ہے جب پاکستان کی معیشت تباہ ہوتی ہے۔ بھارت خوش ہوتا ہے جب پاکستان میں آٹا 75 روپے کا بکتا ہے۔ جی، جب بھارت خوش ہوتا ہے جب پاکستان میں چینی 115 کی بکتی ہے۔ بھارت خوش ہوتا ہے جب بجلی کے ریٹ دگنے ہوتے ہیں۔ بھارت خوش ہوتا ہے جب پاکستان کے عوام اپنے روزمرہ ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ جی، بھارت خوش ہوتا ہے جب ہمارے پاس رقم نہیں ہوتی کہ ہم فوج کو دے سکیں۔ بھارت ان چیزوں پہ کل خوش بھی ہوتا بھارت ہے۔ کو خوش کیا گیا جب میاں نواز شریف نے تقریر کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج ان کے اخباروں میں ہیڈ لائنز ہیں، کل ڈائریکٹلی بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب کا نیریٹو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پاکستان کی فوج کے خلاف تحریک چلا رہے۔ بڑا خوش جی، ہوا آپ بھارت۔ میاں صاحب کی تقریر ٹی وی پر چلا دیں۔ میاں چلائی جا سکتی ہے صاحب سر۔ نے سلوٹ کیا پاکستان فوج کو۔ انہوں نے ان شہداء کی بات کی جو اس ہفتے شہید ہوئے 20 لوگ۔ انہوں نے پاکستان کی فوج کی ترقی کی بات کی، ان کی مضبوطی کی بات کی۔ کوئی فوج ملک مضبوط ہونے کے بغیر مضبوط نہیں ہو سکتی۔ جب فوج کو سیاست میں لایا جائے گا فوج کمزور ہوگی۔ کون لاتا ہے سر؟ جب فوج کو فوج توڑے گی تو ملک کمزور ہوتا ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھیں، یہ دنیا کا فارمولہ ہے۔ جی، ہم کمزور ہوتے ہیں جب ہندوستان کشمیر پر قبضہ کر لیتا ہے اور ہم بول نہیں سکتے۔ ہم کمزور اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری حکومت کی لیجٹمیسی نہیں ہے۔ ہم کمزور اس لیے ہوتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے۔ ہم کمزور اس لیے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کا رول نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں یہاں پر غدار کہنے سے فائدہ نہیں ہوگا، الزامات لگانے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جو کل باتیں میاں نواسی صاحب نے کہی ہیں، میں تو چاہتا ہوں ان کو ٹی وی پر دکھا دیں۔ سر، وہ الزامات نہیں لگائے، آپ اچھی طرح کون سے جانتے ہیں الزام انہوں نے لگائے؟ کس کس کو کون کیا سے الزام کہہ کر لگائے؟ مخاطب کیا ہے۔ دیکھیں، پچھلی تقریر میں 5 دفعہ پاک فوج کو سلوٹ کیا، کل بھی سلوٹ کیا، شہداء کی بات کی، غازیوں کی بات کی، حساب دینے کی پاک بات کی۔ فوج کے جوان کی بات کی۔ انہوں نے کہا جی چینی کا بھی حساب دے دیں، آئین توڑنے کا بھی حساب دے دیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو حرف عام پر نہیں آنی چاہیے تھیں۔ ہماری ضرورت یہ تھی کہ ہم سب بیٹھ کر ملکی مسائل کی بات کرتے، اور میں نے یہ بارہا ٹی وی پر کہا ہے۔ کیوں نہیں کی گئی؟ میں نے کیوں نہیں کی گئی اس کا بھی پتہ کر لیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ماضی کو دیکھنا ہے کس نے کیا کیا، اس پر ایک ٹروتھ کمیشن بنا سر، دیں۔ میں ٹروتھ کمیشن پہ آتی ہوں، لیکن اتنا تو بتا دینا کہ کل میاں صاحب حساب مانگ رہے تھے تو یہ حساب تو حکومت سے مانگا جاتا ہے، لیکن وہ دوسروں سے حساب مانگ ایک رہے سیاسی تھے۔ لیڈر نے مان لیا ہے، انہوں نے بتا دیا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔
سر جب آپ اس حکومت میں حکومت کا ہوتے تو ہیں، کوئی قصور نہیں ہے نا. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت آپ لوگ یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ جب میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی، مشاہد اللہ سے استعفیٰ لیا، پرویز رشید صاحب سے استعفیٰ لیا، لوگوں میں کیا میسج گیا کہ آپ کے منسٹرز نے کوئی غلط بات کی؟ اگر اس وقت منسٹرز ٹھیک تھے تو بتانا چاہیے میں تھا نا یہی کہہ عوام رہا کو ہوں نا، سر. اس کے لیے ٹروتھ کمیشن بنا دیں. ماضی کی باتیں وقت کرنے کیوں نہیں کیا سر؟ ماضی کی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے. میں پھر بات کروں گا، پھر کبھی ہندوستان خوش ہو گیا. سر میاں صاحب دیکھیں کل ماضی پہ ساری باتیں کر رہے تھے نا، تو وہ بھی انتظار کر لیتے کہ ٹروتھ کمیشن بن جائے، اس میں ساری باتیں ہوں. پھر محترمہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ماضی کی باتیں کرنے سے تلخی کی بات ہوگی. میاں صاحب نے ماضی کے معاملات کو جو ماضی قریب کے تھے چھیڑا انہوں نے، بالکل چھیڑا نہیں. انہوں نے آج کی جو تکلیف ہے عوام کی اس سے لنک کیا کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں، الیکشن میں دھاندلی نہ کریں، ملک میں آئین کو نہ توڑیں، تو پھر ہمارا ملک ترقی کرے گا. پھر عوام کو چینی 115 کی نہیں ہوگی، آٹا 75 کا نہیں ہوگا، ہماری فوج کمزور نہیں ہوگی. یہ بات انہوں سر نے یہ کی. انہوں نے 2 سال بعد کیوں باتیں کیوں خاموش یہ رہے؟ مہنگائی تو 2 سال سے ہو رہی ہے سر، لوگوں کا جینا مشکل ہو رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے. جی میں کچھ اس کا حل تو نہیں نکلا نا. تو اب بات کرنی پڑتی ہے کہ بھئی کیوں یہ مسئلہ ہے، کہ حل کیسے ہوگا. اب حل نکالنے کی بات ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ کو شکایت ہے بلوچستان حکومت کی بھی، پھر سینٹ میں جو کچھ ہوا اس کی بھی، اس وقت آپ وزیر اعظم تھے سر، آپ ہر ایک سے جواب لے سکتے تھے، اس کو اکاؤنٹیبل کر سکتے تھے، عوام کے سامنے چیزیں لا سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں کیا آپ سر؟ ٹروتھ کمیشن بنا دیں، میں پبلک کے سامنے بتا دوں گا. اس وقت ڈر لگتا ہے سر، کوئی خوف زدہ ہوتے سر ہیں ڈر کسی کی چیز سے؟ بات نہیں ہوتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کو